السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں عتیق اللہ قاسمی۔ میرا یوٹیوب چینل عتیق اکیڈمی میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آئیے پھر میں حاضر ہوا ہوں اردو گرامر کے ایک نئے سبق کے ساتھ، اور آئیے پھر وہی جوش و جنون کے ساتھ پھر سے ہم اردو گرامر کو سیکھتے ہیں اور اردو گرامر کے تمام پرابلم کو سولوشن تلاش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہے جملہ۔ جملے کیسے کہتے ہیں، جملے کلام اور اس کی قسمیں سمجھتے ہیں۔ جملے وہ جو لکھے جاتے ہیں، جملے کہتے کس کو ہیں کہ راشد اسکول جا رہا ہے، یہ پورے جو ہے سینٹینس یہ جملہ کہلاتا ہے۔ یہ پورا جو وہ یہ کلام یہ جملہ کہلاتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں جملہ کیسے بنتا ہے اور پھر جملہ کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں اور کون جملہ کیا کہلاتا ہے، اب وہ ہم لوگ سمجھیں گے۔ چلیے، جب دو یا دو سے زائد کلمات ترکیب پائے جائیں تو مرکب کلام کو اس مرکب کلام کو جملہ کہتے ہیں۔ اب یہ جملہ کی تعریف ہے، دو یا دو سے زائد کلمات ترکیب پائے مطلب جوڑنا، ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا۔ جیسے میری ٹوپی، میری ایک الگ لفظ ہے اور ٹوپی ایک الگ لفظ ہے، تو یہ دونوں مل کر کے کیا ہوا جملہ۔ دیکھیے کہ حروف تہجی مل کر کے، حروف تہجی کو حروف کہیں گے، حروف مل کر کے ورڈ بنتے ہیں، ورڈ سے جملہ بنتا ہے، ورڈ سے جملہ بنتا ہے۔ جیسے خالد کی کتاب، تو یہ خالد کیا ہوا ایک ورڈ ہے اور کتاب ایک الگ ورڈ ہے، دونوں مل کر کے کیا جملہ بنا۔ اور خا الف لام دال، یہ چاروں کیا ہے، یہ حروف ہیں، کیا ہے، یہ حروف ہیں، حروف مل کر کے ورڈ اور ورڈ مل کر کے جملے اور کلام بنتے ہیں۔ اب کلام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کلام ناقص، کیا ہے، کلام ناقص۔ کلام ناقص یہ وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو مطلب واضح نہ ہو، جس سے سننے والے کو مطلب واضح نہ ہو، یعنی وہ جملہ، وہ کلام کہ بولنے والے نے، متکلم نے کہہ دیا، لیکن سننے والے کو اس پر پوری بات سمجھ میں نہ آئے، تو وہ کلام ناقص۔ ناقص مطلب ہوتا ہے ادھورا، ادھورا، یہ نامکمل جملہ ہوتا ہے، نامکمل جو مکمل نہ ہو۔ جیسے سعدیہ کے کپڑے، کیا مطلب، سعدیہ کے کپڑے گندے ہیں، سعدیہ کے کپڑے اچھے ہیں، سعدیہ کے کپڑے کیا ہیں، یہ بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے، کلام ناقص۔ تمہارا قلم گم ہو گیا، یا تمہارا قلم نہیں ہے، یا یہ تمہارا قلم ہے، کیا ہے، اس کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، کلام ناقص۔ سمجھ آ گئی؟ ان مثالوں میں مطلب بالکل واضح نہیں ہو رہا، ان مثالوں میں مطلب بالکل واضح نہیں ہو رہا۔ اب کلام تام، ایک کلام ناقص، دوسرا کلام تام۔ میرے ساتھ بولیے تاکہ بات ذہن میں آ جائے اور پہلی مرتبہ دیکھتے ہی بات کو سمجھ میں آ جائے، دوبارہ لکھنے اور ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر نوٹ بک ہے سامنے تو لکھتے بھی جائیے۔ کلام تام، کلام ناقص جس میں پوری بات سامنے والوں کو سمجھ میں نہ آئے، اور کلام تام وہ ہے جس سامنے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ جیسے تمہارا قلم کہاں ہے، تمہارا قلم کہاں ہے، تو یہ تمہارا قلم کہاں ہے مطلب یہ ہے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمہارا قلم کہاں ہے۔ سعدیہ کے کپڑے میلے ہیں، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مرکب کی جملے کی دو قسمیں ہم مرکب تام، مرکب ناقص، سمجھ میں آ گئے؟ اب مرکب ناقص کی اقسام ہونے لگی، یعنی مرکب ناقص قسموں میں تقسیم ہونے لگی۔ مرکب اضافی، نمبر ایک مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو دو کلموں یا اسموں کے درمیان، کلمہ مطلب کوئی
یہ 2 لفظ اور اس مطلب اس کو سمجھتے ہیں جیسے ہم کسی کے کسی ویکتی یا کسی خاص شخص یا جگہ کے نام کو کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے یا اسم کہیں گے۔ درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے، ان کلموں کے درمیان کا کی کے وغیرہ کے ذریعے لگاتے ہیں، کا کی کے ذریعے لگاتے ہیں، اضافی کہ جس کے ذریعے میری کرسی، جیسے راشد کی ٹوپی اور خالدہ کی چپل، تو یہ کی کا کے جو لگتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، احمد کی گاڑی، سعدیہ کا بیٹا، یہ کی اور یہ کا، اس کو یہ مرکب اضافی کے لیے آتا ہے، اضافت سعدی ٹوپی کی اضافت کس کی طرف؟ سعدیہ کی طرف، گاڑی کی اضافت احمد کی طرف، یہاں اور دوسرے دوسرے اسم سے اپنا تعلق اظہار کرتے ہیں، تعلق کا اظہار کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی جائے، ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ مرکب اضافی۔ ایک منٹ دوستو، آواز تھوڑی سی وہ کیا کہلائے گی؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی۔ اب نمبر 2 مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی سمجھ گئے کہ ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی جائے، کا کے کی کے ذریعے کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی۔ اب مرکب توصیفی نمبر 2 مرکب توصیفی، یہ وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر کے بنتے ہیں، جو صفت اور موصوف سے مل کر کے بنتے ہیں، مرکب توصیفی سمجھے۔ مرکب توصیفی یہ وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر، صفت کسی ایک خوبی کو، کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی مطلب کلا کو کیا کہیں گے؟ صفت کہلائے گا، اور موصوف جس کی خوبی بیان کی جائے اس کو موصوف کہیں گے۔ جیسے میٹھا انار، یہ بیٹا انار ہو گیا، میٹھا انار، یہ میم ہونا چاہیے، سوری، یہ میٹھا انار، یہ انار کی خوبی کیا بیان کیا جا رہا؟ کہ میٹھا ہونا، کھٹا ہونا، تو یہ میٹھا انار۔ رحم دل بادشاہ، بادشاہ کی خوبی کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ رحم دل۔ خالد ہوشیار لڑکا ہے، خالد کا کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ توصیفی، یہ ایک کے موصوف اور صفت سمجھے، تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا، موصوف صفت سے مل کر کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی۔ اب نمبر 3 مرکب امتزاجی۔ کیا؟ امتزاجی، میرے ساتھ بولتے رہیے، نہیں تو پھر بعد میں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، امتازی پڑھ دیجیے گا، ہاں سمجھے؟ تو کیا ہے؟ مرکب امتزاجی، جب 2 سے زائد کلمے مل کر کے ایک اسم بتاتے ہیں، بنتے ہیں، جیسے گلشن اقبال، گلشن اقبال، گلشن اقبال، اقبال کا گلشن ہے نا، تو یہ مرکب امتزاجی، یعنی اقبال کے گلشن، یہ امتیاز کرنے کے لیے، امتزاج کرنے کے لیے حیدر علی، تو یہ مرکب امتزاجی ہے، سمجھ آ گیا؟ نمبر 4 مرکب عددی۔ عدد کس کو کہتے ہیں؟ عدد معدود، 1 2 کونٹنگ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ عدد۔ کونٹنگ کو کونٹنگ کرنا کہتے ہیں، تو کونٹنگ کو کیا 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 کرتے ہیں اردو میں؟ کونٹنگ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ عدد، سمجھا گیا؟ کونٹنگ کو اردو میں عدد کہتے ہیں۔ ایسا مرکب ہے جو عدد اور معدود سے مل کر کے بنتا ہے، جو عدد اور معدود سے مل کر کے بنتا ہے۔ جیسے 2 روٹی 4 لڑکے، 2 روٹی، روٹی کی عدد بیان کیجیے، روٹی تو ہے لیکن کتنی روٹی؟ کہہ رہا 2 ہی روٹی، کتنی روٹی؟ 2 روٹی، اور 4 لڑکے، 4 لڑکے، 2 روٹی اور 4 لڑکے، یہ کیا ہو گیا؟ عدد اور معدود۔ ان مثالوں میں 2 عدد اور 4 عدد ہیں، جبکہ روٹی اور لڑکے یہ معدود ہیں، یعنی بے شمار یا جن کی گنتی ہی کی جا سکے، بے شمار یا جن کی گنتی کی جا سکے، سمجھ آگے؟ معدود اور عدد سمجھ آگے؟ چلیے اب آگے سمجھتے ہیں۔ نمبر 5 مرکب عاطفی۔ مرکب عاطفی وہ مرکب ہے جو صرف عطف واو کے ذریعے یا یہ کے ذریعے، یہ واو کے ذریعے
مل کر کے بنتا ہے۔ مرکب عطفی ایک دوسرے صبح و شام، شام کا عطف صبح پر، صبح کا عطف شام پر، نیک و بد، آ، اتفاق و اتحاد، الفت و محبت، ہے نا؟ تو یہ ہے رات و دن، یہ کیا ہے ایک دوسرے پر عطف ہو رہا، رات و دن، صبح و شام، روشنی اندھیرا، تاریکی اور اجالا، سمجھے؟ چاند و سورج، یہ سب کیا کہلائے گا؟ یہ مرکب عطفی، ایک کو دوسرے کے اوپر عطف کیا جا رہا ہے، یہ مرکب عطفی کہلائے گا۔ نمبر 6، تابع موضوع، تابع موضوع، اس مرکب میں بعض دفعہ یا معنی دار الفاظ کے ساتھ محاورے یا قافیہ کے لحاظ سے آگے کوئی لفظ پڑھا جاتا ہے، آگے کوئی لفظ پڑھا جاتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ تابع موضوع۔ جیسے چال ڈھال رونا دھونا، یہ کیا ہے کہ یہ مرکب تابع موضوع کہلائے گا۔ چال ڈھال، یہ چال تو ٹھیک ہے، ڈھال اس کے تابع ہے، یہ موضوع کے تابع ہے۔ کرنا ورنا، کھانا وانا کھا لیں گے، آنا وانا ہوگا، ہاں، جانا وانا ہوگا، سمجھے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ تابع موضوع۔ سمجھ بات آ گئی؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان مثالوں میں چال ڈال دھونا اپنے معنی میں معنی دے رہا۔ چلیے ایک اور اہم لیسن ہے، وہ کیا ہے کہ مسند اور مسند الیہ، بہت ہی خاص بات ہے اردو کے اندر، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرکب مسند اور مسند الیہ۔ مسند اور مسند الیہ، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے، جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو کچھ کہا جائے وہ مسند ہوتا ہے۔ بتائیے، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مسند الیہ، اور جو کچھ کہا جائے وہ مسند، جیسے سعدیہ پڑھتی ہے، سعدیہ پڑھتی ہے، تو کیا ہے؟ سعدیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ شادیہ کیا ہے؟ شخص یا چیز، کیا ہے؟ شادیہ شخص، شادیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سعدیہ کیا ہے کہ یہ مسند الیہ ہوگا، مسند الیہ، اور پڑھتی کیا ہے؟ یہ مسند ہے، پڑھتی کیا ہے؟ احمد ہوشیار ہے، احمد مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے۔ ان دو مثالوں میں احمد اور سعدیہ مسند الیہ ہے، جبکہ ہوشیار اور پڑھتی یہ مسند ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ مسند اور مسند الیہ سمجھ میں آتا ہے؟ چلیے آپ لوگوں کو ایک لیسن دیتا ہوں، ایک مشق دیتا ہوں، جس کو آپ لوگ سمجھ کے کر کے کمنٹ باکس میں ضرور ضرور کمنٹ کیجیے، تاکہ میں یہ پتہ لگا سکوں کہ آپ نے یہ ویڈیو سے کیا سمجھا، اور کیا اس ویڈیو کو صرف دیکھا ہی ہے یا کچھ سمجھا بھی ہے، یا اس کو کچھ سمجھ میں بھی آئے گا، تاکہ اس اعتبار سے ہم کنٹینٹ تیار کر کے آپ تک فراہم کر سکیں۔ تو وہ مشق کیا ہے کہ ذیل میں دیے گئے الفاظ کو مرکب کی اقسام کے لحاظ سے چن کر الگ لکھیے۔ امیر و غریب، چار گھوڑے، اسلم کا کرتا، لال سیب، راشد ایک نیک لڑکا ہے، خالد محنتی لڑکا ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اس جو آگے میں آیا ہے کیا ہے؟ مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، یا مرکب عددی ہے، یا مرکب عطفی ہے۔ اسی طرح مسند اور مسند الیہ کیا ہے؟ راشد ایک نیک لڑکا ہے، اس میں مسند مسند الیہ کیا ہے، اور صفت کیا ہے، موصوف کیا ہے، ہاں؟ تو یہ سب ساری باتیں اس میں آپ سمجھ کے اور کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ انہیں باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والسلام۔